السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے پیپر میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں اردو لازمی سال دوم کا پیپر پیٹرن، اور یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا پنجاب کے تمام انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشنز کے بورڈ کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو بچوں، آپ کا پہلا سوال جو ہے جو کہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا، یعنی کہ ملٹیپل چوائس کویسچنز پر، جن کو اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے، اس پر مشتمل ہوگا، اور اس کے کل نمبر ہوں گے ہم لوگوں کے پاس 20۔ مزید وضاحت کرتے چلوں کہ سلیبس کے کس حصے میں سے کتنے سوالات جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس میں سے پہلے 5 سوالات جو ہیں وہ آپ کے حصہ نثر کے اسباق میں سے آئیں گے، اور اس کے بعد اگلے 5 سوالات جو ہیں وہ آپ کی گرامر میں سے آئیں گے، جس میں سے جملوں کی درستی ہوگی مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کے ساتھ، اور اسی طرح سے اگلے 5 سوالات جو ہیں وہ رموزی اوقاف کے صحیح استعمال میں سے آئیں گے، اور آخری 5 سوالات میں آپ نے مصادر کا بطور امدادی فعل صحیح استعمال جو ہے وہ بتانا ہوگا۔ اس طرح سے کل 20 نمبر آپ کے یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ بچوں، سوال نمبر 2 ہم لوگوں کا فرسٹ ایئر کے پیٹرن کے مطابق ہی مشتمل ہوگا تشریح کے اوپر، اور تشریح جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگی کہ حصہ الف اور حصہ بے پر یہ منقسم کیا ہوا ہے سوال، اور حصہ الف میں سے اشعار کی تشریح آئے گی حصہ نظم میں سے، جو کہ 10 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اسی پیٹرن میں، جیسے فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ 2 اشعار حصہ نظم میں سے دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے 1 نمبر جو ہے وہ آپ نے نظم کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کس نظم کے یہ اشعار ہیں، یعنی کہ نظم کے عنوان کا 1 نمبر، پھر اس کے شاعر کا 1 نمبر، اور پھر 4 نمبروں کے جو ہے وہ 2 اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ اس طرح سے 10 نمبر پہ حصہ الف مشتمل ہوگا، اور اسی طرح سے آپ کا جو حصہ بے ہے وہ اشعار کی تشریح ہوگی حصہ غزل میں سے، اور یہ بھی 10 نمبر پر مشتمل ہوگا، جس میں سے آپ کو 3 اشعار دیے جائیں گے کسی بھی ایک شاعر کی غزل کے، جس میں سے 1 نمبر ہوگا جی آپ نے شاعر کا نام پہچاننا ہوگا کہ یہ کس غزل کے اشعار ہیں، اور 3 نمبر کے اشعار کی تشریح ہوگی۔ تو ٹوٹل اس طرح سے یہ 10 نمبر آپ کے بنتے ہیں حصہ بے کے، اور مکمل سوال جو ہے سوال نمبر 2 وہ 20 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ 15 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور اس میں آپ نے حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہوگی، اور یہ سوال جو ہے وہ آپ کو آپ کے نصابی کتاب کے اسباق میں سے آئے گا، یعنی کہ نثری پیراگراف جو ہیں ان اسباق میں سے کوئی بھی ایک پیراگراف آپ کو دے دیا جائے گا، اور آپ نے اس میں سے نثر کی تشریح کرنی ہوگی اور سیاق و سباق بھی لکھنا ہوگا۔ تو اس میں بھی بچے آپ نے یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے وہ نثر کے کس سبق سے لیا گیا ہے۔ تو سبق کا عنوان 1 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، مصنف کا نام 1 نمبر پر، 3 نمبر کا سیاق و سباق آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور 10 نمبر کی آپ نے دیے گئے پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل یہ سوال جو ہے وہ 15 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے۔ سوال نمبر 4 10 نمبر پہ ہوگا، 10 نمبر پہ مشتمل ہوگا، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ کسی بھی نصابی سبق کا خلاصہ کرنے کے لیے دیا جائے گا، اور سبق کے مصنف کا نام 1 نمبر پر، اور خلاصہ جو ہے وہ 9 نمبر پر مشتمل ہوگا، اور ٹوٹل جو ہے وہ اس سوال کے 10 نمبر ہوں گے۔ سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ کرنا ہوگا آپ نے، اور یہ حصہ نظم میں سے آئے گا، اور یہ 5 نمبر پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل سوال ہوتا ہے، کیونکہ یہ 20% نمبروں پر مشتمل ہے، اور اس سوال میں آپ نے دیے گئے جو آپ کو ٹاپکس ہوں گے ان میں سے کسی ایک ٹاپک پر مضمون لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 7 میں آپ کو چوائس ہوتی ہے خط یا آپ بیتی آپ نے لکھنی ہوتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ خط یا آپ بیتی میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا تھا، لیکن آج کل نیو جو سسٹم ہے اس کے مطابق بعض اوقات وہ آپ کو خط دے دیتے ہیں، صرف خط وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو صرف آپ بیتی دے دی جاتی ہے، اور تو آپ نے صرف آپ بیتی جو ہے یا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پیپر پیٹرن کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں کویسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات دے سکوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔